بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ میری سہیلی چاند سے بڑھ کر حسین تھی۔ اس کی رنگت دودھیا اور آنکھیں روشن تھیں۔ اس کا نام مہنور تھا۔ اپنے نام کی طرح وہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے گھر کا ماحول ہمارے گھرانے سے ذرا مختلف تھا اور وہ وہاں بہت گھٹن محسوس کرتی تھی۔ جبکہ میرے والد صاحب روشن خیال تھے۔ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ بہترین انداز سے رہنمائی کرتے تھے۔ والدہ اونچ نیچ سمجھاتی رہتی۔ دونوں ہی تعلیم کو خوب اہمیت دیتے تھے اور اپنی اولاد کو میانہ روی کے ساتھ جدید طرز تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ میٹرک پاس کیا تو کالج میں داخلہ لے لیا، مگر مہنور ہر قسم کی آزادی سے محروم تھی۔ اس کے گھر والے رچت پسند تھے۔ لڑکیوں پر ہی نہیں، انہوں نے لڑکوں پر بھی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ مہنور کے والد انہیں کہیں پر بھی آنے جانے نہ دیتے۔ دوست بنانے پر پابندی تھی، یہاں تک کہ ٹی وی دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مہنور نے میٹرک تک ہمارے ساتھ ہی پڑھا، پھر اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی لگ گئی۔ ایک روز امی اس کی والدہ سے ملنے گئیں تو مہنور نے کہا کہ خالہ جان، آپ ہی میری امی کو سمجھائیے کہ مجھے پڑھنے دیں۔ اگر کالج جانے میں قباحت ہے تو گھر کے قریب ہی جانے کی اجازت دے دیں، جہاں سلائی اور کٹنگ وغیرہ سکھائی جاتی ہے۔ یہ ادارہ ان کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ امی نے آنٹی کو قائل کر لیا کہ گھر میں بیکار بٹھا کر رکھنے سے بہتر ہے یہاں کوئی ہنر سیکھ جائیں۔ امی کے سمجھانے کا خاطر خواہ اثر ہوا اور وہ سلائی سینٹر جانے لگی۔ ادھر وہ ہنر مند ہو رہی تھی، ادھر میں اپنے بچوں کی تیاری میں لگی تھی۔ جب میں اس کے گھر جاتی وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی، کاش ہمیں بھی اجازت مل جاتی تو تمہارے ساتھ ہی کالج جاتی۔ میں اسے تسلی دیتی کہ تم بھی تعلیم پا رہی ہو، کیونکہ ہنر مند ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ایک روز میں اس سے ملی تو وہ کچھ پریشان سی تھی۔ کہنے لگی، ربیہ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے دل کی بات اور کس سے کہوں؟ شکر ہے کہ تمہارے والدین اجازت دے دیتے ہیں اور تم آ جاتی ہو۔ کہو مہنور، کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو اس نے بتایا کہ جب وہ سلائی سینٹر جاتی ہے تو ایک لڑکا جس کی عمر 22 سال ہوگی اس کی راہ میں کھڑا رہتا ہے۔ وہ اسے کچھ نہیں کہتا مگر اس کے پاس سے گزر جانے کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ لمحہ جان لیوا ہوتا ہے جب وہ اس کے پاس سے گزرتی ہے۔ میں نے کہا، تم اس کی جانب متوجہ ہوئے بغیر خاموشی سے گزر جایا کرو، بالآخر خود ہی تھک کر راہ چھوڑ جائے گا۔ کوئی بات کرے بھی تو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ جب تک لڑکی متوجہ نہ ہو کسی کی مجال نہیں اس قسم کے حربوں میں کہ کوئی کامیاب ہو۔ میں نے اپنی دوست کو تسلی دی، مگر وہ بیچاری کنویں کی مینڈک تھی، ڈرتی تھی کہ کہیں اس کے والدین سلائی سینٹر جانے سے روک نہ دیں۔ ایک روز وہ گلی سے گزر رہی تھی کہ 2 آوارہ لڑکے کہیں سے آ گئے اور اس پر آواز کسنے لگے۔ وہ گھبرا گئی کہ کیسے ان سے جان چھڑائے۔ اتنے میں وہی لڑکا آ گیا جو اس کی راہ میں کھڑا رہتا تھا۔ وہ عقبی گلی سے برآمد ہوا، دوڑتا ہوا ان بدماش لڑکوں کے سر پر پہنچ گیا اور انہیں للکارنے لگا۔ انہوں نے اسے گالی دی تو وہ ان پر پل پڑا۔ تینوں گتھم گتھا ہو گئے۔ اس منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے مہنور تیز تیز قدم اٹھاتی نکل گئی۔ واقعے کے اگلے دن وہ سلائی سینٹر نہ گئی۔ پھر چھٹیاں ہو گئیں۔ چھٹیوں کے بعد سلائی سینٹر کھلا تو لڑکے کو اسی طرح منتظر پایا۔ اس بار اس کا دل کچھ نرم ہو گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ بدماش جیل میں پہنچ گئے ہیں، اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آئیں گے۔ وہ شکریہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ واقعی اس کے بعد وہ دونوں بدماش لڑکے نظر نہیں آئے، لیکن وہ بددستور اس کی راہ میں کھڑا نظر آتا۔ بالآخر وہ سرخرو ہو گیا۔ ہفتہ بھر نظر نہ آیا تو میری سہیلی کو تشویش ہوئی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ جو 6 ماہ سے متواتر سردی گرمی دھوپ چھاؤں میں ایک جگہ بت بنا اس کا منتظر رہتا تھا، اب کدھر چلا گیا؟ کہیں حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔
انسان کی فطرت ہے کہ کبھی بے نیازی اور کبھی بے قراری۔ جب کوئی منتظر ہو تو بری لگتی ہے، نہ ہو تو فکر ہو جاتی ہے کہ دشمن جان کو نصیب دشمنا کچھ ہو تو نہیں گیا۔ میں نے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا، اچھا ہے جو باعث پریشانی تھا وہ اب رہا نہیں، جہاں بھی گیا ہے ہماری بلا سے، اب ہمیں اس سے کوئی علاقہ نہیں تو تشویش کیسی۔ دلوں کے معاملات اللہ ہی جانے، مگر دل بیچارہ اس بارے میں کافی بدنام ہے کہ یہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، اپنی منمانی کرتا ہے۔ یہ کبھی مومن ہے کبھی کافر، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل۔ لیکن بدقسمتی سے میرے امتحان شروع ہو گئے تھے۔ میں باوجود مہنور کی منت و سماجت کے ہر دوسرے چوتھے دن اس کے گھر نہ جا سکی۔ بچے ختم ہو گئے تو اس کی امی آ گئیں، کہنے لگی مہنور کچھ اداس سی رہنے لگی ہے، وہ تمہیں یاد کر رہی ہے، دوسری کوئی سہیلی نہیں، نہ وہ کسی کے گھر جا سکتی ہے، اس کے والد اجازت نہیں دیتے، تم ہی کبھی کبھار آ جایا کرو، تم سے مل کر میری بیٹی خوش ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا آنٹی ٹھیک ہے، میں کل ہی آ جاؤں گی۔ اگلے دن جب شام میں ان کے گھر گئی تو شدت سے میری منتظر تھی، کہنے لگی اف تم نے مجھے بہت انتظار کروایا ہے، اب تو میرا دل شک ہونے لگا ہے۔ میں نے کہا مہنور خدا نہ کرے ایسی کیا بات ہو گئی؟ بولی ذرا ٹھہرو۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور الماری سے ایک پرزہ نکال کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے رکا کھولا تو لکھا تھا ڈیئر مہنور، تمہاری بے اعتنائی نے مجھے بیمار کر دیا، تپتی دھوپ میں گھنٹوں انتظار کی اذیت تم کیا جانو، حجاب سے جھانکتی روشن اکھیوں اور دراز پلکوں نے مجھے شاعر بنا دیا ہے، سارے کام چھوڑ کر تمہاری یاد میں شاعری کرتا ہوں۔ ایک ہفتہ تک جواب نہ ملا۔ اس نے خود کو شب دراز لکھا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی طرح اس نے مہنور کا نام بھی معلوم کر لیا تھا۔ میں نے کہا جب تمہیں اس سے دلچسپی نہیں تو خودکشی کرے یا اپنی موت آپ مر جائے، تمہیں کیا بخار ہے؟ ہاں بخار ہے، تبھی تو اتنے دن بخار میں پڑی تھی، تمہارے انتظار میں سلگ رہی تھی کہ تم آؤ تو دل کی تکلیف بانٹوں۔ میں تو کہتی ہوں جانے تو اسے، مشکل تمام ہو جائے گی ورنہ تمہارے لیے مصیبت ہوگی۔ مذاق مت کرو ربیہ، میں واقعی پریشان ہوں۔ دیکھو تمہاری چھٹیاں ہیں، ایک دن میرے ساتھ سینٹر چلو، خود دیکھ لینا اسے۔ تم مجھے اسے کیوں دکھانا چاہتی ہو محترمہ؟ مجھے اسے دیکھنے کی کوئی آرزو نہیں۔ میں نے اسے گھیرا تو مہنور نے سر پکڑ لیا۔ میں نے پوچھا آخر تم چاہتی کیا ہو؟ بولی میں بس تم کو چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تو میں ہنس پڑی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ پڑوس سے ایک لڑکی آئی، اس نے مہنور سے کہا کہ آپ کا فون آیا ہے۔ میرے لیے فون؟ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا، والد آنے والے ہیں، میں ان کے گھر گئی تو اس وقت مصیبت آ جائے گی، خدا را تم چلی جاؤ، ورنہ یہ فون اگر دوبارہ آیا امی ابو کو سنگن ہو گئی تو میرا حشر کر دیں گے۔ سہیلی کو مصیبت میں دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے اس لڑکی کے ساتھ میں سائمہ کے گھر چلی گئی۔ میں سائمہ کو جانتی تھی، وہ بھی ہماری کلاس فیلو تھی، ہمارا گھر قریب ہی تھا، لہٰذا کبھی کبھار وہ امی کے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ کس کا فون ہے سائمہ؟ میں نے پوچھا۔ جس کے لیے ہے وہ خود آئی نہیں، تمہیں بھیج دیا؟ ہاں، اتفاق سے میں مہنور کے پاس بیٹھی تھی، تم جانتی ہو اس کے گھر کا ماحول، وہ نہیں آ سکتی۔ کیا سینٹر سے کسی سہیلی کا فون آیا ہے؟ جی نہیں، یہ کوئی صاحب ہیں۔ ذرا سوچو اگر آج امی گھر پر ہوتی اور فون اٹھا لیتی تو کیا ہوتا؟ شکر ہے کہ وہ بازار گئی ہیں۔ مہنور کے والدین اتنے سخت ہیں پھر بھی اس نے ہمارا نمبر دے دیا ہے، کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے اپنی سہیلی کی اس جرأت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں فون آ گیا، میں نے فون اٹھایا تو پوچھا کون ہے؟ بولا میں عتیل ہوں۔ یہ نمبر تمہیں کس نے دیا؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، بس سمجھ لو سائمہ کے ایک قریبی محلے دار لڑکی سے میری بھی کچھ رشتہ داری ہے، اسی سے نمبر لیا ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام نہیں بتاؤں گا، بس مہنور سے بات کروا دیں۔ میں مہنور ہی بول رہی ہوں، آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ ٹھیک ہے نہیں کروں گا، بس ایک بار خط کا جواب دے دو۔ میں تحریر نہیں کر سکتی، جواب ابھی فون پر سن لو، آئندہ مجھ سے بات کرنے یا خط لکھنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ سلائی سینٹر جانا بند کر دوں گی، پھر عمر بھر گھر میں قید ہو کر بیٹھ جاؤں گی، سمجھے؟ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار مل لو، ضروری بات کرنی ہے، پھر کبھی شکل نہیں دکھاؤں گا۔
سبھی لڑکے ایسے کہتے ہیں کہ ضروری بات کرنی ہے، پھر وہ ضروری بات لمبی کہانی بدل جاتی ہے۔ میں جانتی تھی کیا ضروری بات ہوگی۔ میرا لہجہ ذرا کھردرا تھا تو اس نے کہا، جان گیا ہوں تم مہنور نہیں ہو، کوئی اور بول رہی ہو۔ مجھے معلوم ہو جائے گا، میں زیادہ دور نہیں رہتا، اس محلے میں سبھی کو بچپن سے جانتا ہوں۔ اچھا، مطلب کی بات کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سینٹر سے کچھ آگے ایک چھوٹا سا آئس کریم بار ہے نا، کل وہاں مہنور آ جائے، بس 2 منٹ بات کر لے۔ میرا وعدہ ہے وہ نہیں چاہے گی تو پھر کبھی اس کی زندگی میں نہیں آؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ اگلے دن صبح سویرے اطلاع آ گئی کہ میری دادی جان اس جہان سے گزر گئی ہیں۔ وہ ہمارے شہر سے 70 میل ایک گاؤں میں رہتی تھیں جہاں ہمارا آبائی گھر تھا۔ ہمیں فوراً گاؤں روانہ ہونا پڑا۔ میں مہنور کو اطلاع نہ کر سکی۔ 10 روز بعد جب گاؤں سے لوٹی تو حالات بدل چکے تھے۔ وہی سہمی پریشان مہنور جس کا آدھا چہرہ نقاب میں چھپا رہتا تھا، وہ عدیل سے مل آئی تھی۔ اس نے بتایا جب تم نہیں آتی تو میں خود سینٹر سے آئس بار چلی گئی، کیونکہ ڈر تھا اس کا فون دوبارہ نہ آ جائے۔ وہ میرا منتظر تھا، تم ساتھ نہ تھیں، دل دھڑک رہا تھا اتنی تیزی سے جیسے پہلو سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ ہمت کر کے اس کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گئی اور لرزتی آواز میں کہا، ہاں کہو، وہ ضروری بات، میں آ گئی ہوں، مگر اب تم سائمہ کے گھر فون نہ کرنا۔ عدیل، تم نہیں جانتے میرے والد کتنے سخت ہیں، میرا خیال چھوڑ دو۔ آخر میرا نام تمہیں کس نے بتایا؟ یہی تجسس تم تک لے آیا ہے۔ آخر میرا ایسا کون سا دشمن ہے جو میری راہ میں کانٹے بو رہا ہے؟ جو بھی ہے اسے چھوڑو، ضروری بات یہ ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، راہ میں کانٹے نہیں پھول بکھیرنا چاہتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے، والد مجھے جان سے مار دیں گے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، جلد تمہیں میرے مرنے کی اطلاع ملے گی، لڑکے نے کہا۔ بس اتنی سی بات ہوئی اور میں جلدی سے گھر آ گئی، نہیں چاہتی تھی کہ کوئی وہاں مجھے دیکھ لے۔ ٹھیک ہے میری دوست، جو ہو گیا سو ہو گیا، تم دوبارہ مت جانا، نہ ہی اس سے ملنا۔ نہ جانے محلے کی کس لڑکی سے وہ ہمارے نام، پتے اور حالات معلوم کرتا ہے، یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے دوبارہ وہ مجھے خط لکھے گا نہ فون کرے گا۔ یہ اچھی بات ہے، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم بھی رہے نا۔ میرا مشورہ ہے تم سلائی سینٹر جانا چھوڑ دو۔ کہنے لگی، ایسا نہیں کر سکتی، سال بھر کی محنت ضائع جائے گی، امتحان دینے دو، ڈپلومہ تو لے لوں۔ میں نے کہا، تمہاری مرضی، آگے تم خود ہی حالات سے نمٹو گی۔ اس کے بعد میں 1 ماہ اس کے گھر تک نہ جا سکی، کہیں ملاقات نہیں ہوئی۔ اس قدر ڈرپوک لڑکی سے میں توقع نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ملاقات کے بعد دوبارہ اس لڑکے سے ملنے جائے گی، مگر وہ سینٹر جانے کے بہانے اس سے ملنے لگی۔ 2-4 ملاقاتوں میں ہی عدیل نے اسے رام کر لیا کہ دونوں چھپ کر شادی کر لیں گے۔ جب وہ سلائی سینٹر سے عدیل کے ساتھ گھر سے نکلی تو انہی دنوں ہم دادی کے 40ویں پر گاؤں گئے ہوئے تھے۔ یہ خبر واپسی پر اس کی ماں نے مجھے بتائی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کے بھلے کے لیے اس کی والدہ کو آگاہ کر دیا تھا، جو کچھ میں جانتی تھی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جانے والی تو ان کی عزت خاک میں ملا کر جا چکی تھی۔ تبھی آنٹی نے کہا، بیٹی اب وہ ہمارے لیے مر چکی ہے، لوٹ کر آ بھی جائے تو کون اسے قبول کرے گا۔ خیر آنٹی نے بھی یہ دکھ پھول لیا۔ کیا ہو سکتا تھا، کاش میں ان کو پہلے سے آگاہ کر دیتی۔ وقت گزرتا گیا، میں نے BA کر لیا، پھر میری شادی ہو گئی اور میں ساہیوال آ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ جب وہ سلائی سینٹر سے عدیل کے ساتھ چلی گئی تھی تو وہ اسے لاہور لے آیا۔ یہاں وہ 2-3 ہوٹل میں رہے۔ یہ سب عدیل کے دوست بھولے شاہ کے توسط سے ہوا تھا۔ اس رات اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ عدیل نے اس سے نکاح کا جھوٹا وعدہ کیا۔ اگلے روز یہ دونوں اسے ایک گھر لے گئے جہاں ایک مالدار عورت رہتی تھی۔ اسے انہوں نے اجنبی عورت کے حوالے کیا، خود چلے گئے۔ دراصل وہ اسے اس عورت کے ہاتھ فروخت کر کے تھے۔ عورت نے چند دن پتہ نہ لگنے دیا کہ وہ اسے فروخت کر کے ہیں۔ وہ خود کو ان کی رشتہ دار ظاہر کرتی اور مہنور کو بہت پیار سے رکھا، سمجھاتی تھی کہ اب میں صرف تمہاری ہمدرد ہوں، میرا کہا مانو گی تو سب مرادیں پا لو گی۔ وہ معصوم کچھ نہ سمجھتی تھی، کیونکہ ایسا ماحول اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رفتہ رفتہ اس عورت نے اسے سمجھا دیا کہ اب وہ عیاش مردوں کا سامانی راحت بننے جا رہی ہے۔ مہنور کا دل غم سے پھٹنے لگا، مگر کوئی راہ فرار نہ تھی۔
اس لمحے کو پچھتاتی تھی جب اس نے عدیل سے ملاقات کے لیے گھر سے قدم نکالا۔ 1 سال تک وہ ایسی جگہ رہنے پر مجبور رہی جہاں وہ ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ہر لمحہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتی مگر ناممکن تھا۔ میرے شوہر ریلوے میں آفیسر تھے۔ جب وہ لاہور سے ساہیوال آ گئی تو ریلوے کی خواتین انتظار گاہ میں چلی گئی۔ صبح سے شام تک وہاں بیٹھی رہی۔ انتظار گاہ میں ڈیوٹی پر موجود خاتون کو وہ مشکوک لگی۔ اس نے ریلوے پولیس پر اپنے شک کا اظہار کیا۔ اسی وقت میرے شوہر کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے پولیس والے سے دریافت کیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ ایک نوجوان لڑکی وہاں بیٹھی ہے جو مشکوک لگتی ہے۔ میرے خاوند خود اندر گئے، لڑکی سے سوالات کیے، وہ کس کے ساتھ سفر کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اس نے کہا ٹکٹ اس کے ہاتھ سے چیکر نے لے لیا تھا، وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ وہ گھبرا رہی تھی، لہٰذا اکبر مزید سوالات کرنے لگے تو وہ رونے لگی۔ اکبر اسے اپنے آفس لے آئے جہاں بیٹھ کر ماہنور نے تمام احوال بتا کر التجا کی کہ اسے دارالامان بھجوا دیا جائے۔ اکبر نے کہا وہاں بھجوانا مناسب نہیں، پہلے تمہارے والد سے بات کرتا ہوں۔ بولی بیکار ہے، وہ مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مگر بہت اصرار پر اس نے اکبر کو اپنے والد کا فون نمبر دے دیا۔ جب اکبر نے بات کی تو ماہنور کے والد نے کہا کہ وہ ہمارے منہ پر کالک مل کر گئی ہے، اب کس منہ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ اس محلے سے گھر فروخت کر کے کہیں اور چلے گئے تھے۔ محلے کا ذکر ہوا تو اکبر چونکے۔ میرے والدین کا گھر بھی اسی محلے میں تھا۔ انہوں نے ماہنور سے پوچھا کیا تم اسلم صاحب کو جانتی ہو؟ بولی جانتی ہوں، ان کا گھر ہمارے گھر کے قریب تھا، ان کی بیٹی ربیہ میری کلاس فیلو تھی۔ تبھی دفتر سے اکبر نے مجھے فون کیا، اس کے بارے میں پوچھا، میں نے بتا دیا ہاں جانتی ہوں، میری کلاس فیلو تھی، کوئی سال پہلے گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ کہنے لگے تم کہو تو میں اسے گھر لے آؤں۔ میں نے کہا لے آئیں، بدقسمت کے ماں باپ شاید اسے قبول کر لیں۔ وہ ماہنور کو گھر لائے تو میرے گلے لگ کر بہت روئی، کہتی کاش اس شخص کے دھوکے میں نہ آتی۔ میں نے اسے تسلی دی، کھانا وغیرہ دیا اور اسے حوصلہ دیا کہ گھبراؤ مت، میں اور اکبر تمہارے ساتھ چلیں گے، امی ابو بھی ہوں گے، پہلے ان کو ہم راضی کریں گے، پھر تمہیں لے کر جائیں گے، تب تک تم میرے والدین کے گھر رہنا۔ 2 روز بعد ہم اسے اس کے والدین کے حوالے کرنے کے ارادے سے ابو کے گھر پہنچے۔ ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا، وہ بہت پریشان تھے۔ بہرحال یہ فریضہ تو ادا کرنا ہی تھا، ہمیں اب ان کے نئے گھر تک پہنچنا تھا۔ ہم لوگ ماہنور کو ساتھ لے کر اس کے چچا کے گھر پہنچے۔ انہوں نے ہماری آؤ بھگت کی مگر ماہنور کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا، اس کے ساتھ بھی عزت اور محبت سے پیش آئے۔ ہم مطمئن ہو کر لوٹ آئے مگر وہ مطمئن نہیں تھی، خوف کی وجہ سے سخت پریشان تھی۔ 1 ماہ بعد ایک روز اخبار میں خبر پڑی کہ فلاں گاؤں میں ایک خاتون نے اپنے چچا کے گھر کالا پتھر پی کر خودکشی کر لی۔ والدین اس کی شادی زبردستی اس کے چچا زاد سے کرانا چاہتے تھے جو پہلے ہی 2 بیویوں اور 6 بچوں کا باپ تھا۔ ماہنور اس رشتے پر ناخوش تھی۔ یہ خبر پڑھ کر میں دکھ سے رو پڑی۔ یہ میری سہیلی تھی، میں جانتی تھی وہ کوئی خراب لڑکی نہ تھی، بس معصوم تھی، اور اسی معصومیت نے اسے ڈبو دیا۔ اس کی خودکشی کا سن کر بھی مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ میں جانتی تھی وہ موت سے بہت ڈرتی تھی۔ حقیقت جو بھی تھی، اس کی موت کو خودکشی کا رنگ دے دیا گیا تھا۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ کاش اگر اسے اپنے پاس رہنے دیتی تو شاید وہ نہ مرتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔